حضرت حکیم لقمان رحمتُ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک مرتبہ نا انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، نصیحت کی، بیٹا دنیا میں جب بھی کبھی پریشانی آئے، مصیبت آ جائے، جس طرح کے بھی معاملات ہوں، تمہارے ساتھ اچھائی ہو یا برائی ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہیں جو بھی ہوتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ پریشانی آتی ہے تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، خوشی آتی ہے، تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ بیٹا باپ سے کہنے لگا، ابا جان مجھے وضاحت کے ساتھ سمجھائیے، ساری باتیں ہی میرے حق میں بہتر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا فلاں بستی میں اللہ تعالیٰ کے فلاں نبی رہتے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں اچھے انداز سے سمجھا دیں گے۔ باپ بیٹے نے سامان سفر باندھا، 2 گھوڑے لیے، باپ بیٹا گھوڑوں پر بیٹھے، سفر جاری ہو گیا۔ اب گرمی کے دن تھے، سخت گرمی تھی، سفر بھی لمبا تھا، باپ بیٹا دونوں سوار ہوئے، چل پڑے۔ رستے میں جاتے ہوئے راشن جو لیا تھا، سامان جو لیا تھا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، پھر خود بھی تھک گئے کیونکہ لمبا سفر تھا، گھوڑوں سے نیچے اترے اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اب پیدل چل رہے ہیں تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی دیر بعد ان کو ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں تھوڑی سی تسلی ہوئی، تھوڑی سی ڈھارس بندھی کہ بھائی بستی قریب ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد کیا ہوا، ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی۔ وہ یہ ہوا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ایک نکیلی ہڈی وہ لگ گئی، اس نکیلی ہڈی نے چیر پار کر دیا، آپ کے بیٹے کا خون بہا۔ چونکہ سخت گرمی تھی، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بھوکے پیاسے اتنے دن کا لمبا سفر طے کر رہے تھے، جب خون نکلا تو ان کے بیٹے کو گش آیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ باپ جب حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اب کیا تھا، بڑی مشکل سے بیٹے کو اٹھایا، اٹھا کر بیٹے کے پاؤں سے اس نکیلی ہڈی کو نکال کر پٹی کی، تھوڑا سا افاقہ ہوا تو بیٹے کو ذرا ہوش آیا۔ اب بیٹا کہنے لگا، ابا جان اتنا لمبا سفر کیا ہے ہم نے، اب اتنی بڑی مصیبت آ پڑی ہے، نہ ہم آگے جانے کے قابل ہیں، نہ ہم واپس لوٹ سکتے ہیں، تو ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ اتنی باتیں ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اوجھل ہو گیا نظروں سے۔ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ کو آواز آئی، غیب سے آواز آئی، انت